تم سجدہ کرتے ہو کعبے کو، کعبہ تمہارے سجدوں سمیت سجدہ کرتا ہے بیت المعمور کو، یعنی وہ کعبے کا بھی قبلہ ہے۔ سجدے کعبے کو، کعبے کا سجدہ ان سجدوں سمیت بیت المعمور کو، بیت المعمور کا سب سجدوں سمیت زرہ کو، زرہ کا عرش کو، اور بطول کی چادر کی قسم عرش سجدہ کرتا ہے میرے مولا علی کو۔ کعبے کی دیوار کے سائے میں، تھک تو نہیں گئے دوست؟ ہاں بڑی جلدی سمیٹ لیا میں نے۔ کعبے کی دیوار کے سائے میں نبی و علی بیٹھے ہیں، صحابہ تشریف رکھتے ہیں، سامنے ایک جانور ہاتھی کی شکل کا مگر ہاتھی سے 20 گنا بڑا، تمہاری طرف نہیں آ رہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، بہتر ہاتھی کا، لیکن ہاتھی سے بھی جسامت اور قد و قامت 20 گنا بڑی۔ لوگ ڈرنے لگے، سرکار فرمایا یا علی یہ جو آ رہا ہے نا شیطان ہے۔ ہیں میری موجودگی میں؟ تیز قدم اٹھائے، سونڈ سے پکڑا، سر سے گھما کے زمین پہ پٹکا، گردن پہ پاؤں رکھا، تلوار نکالی، اصلی شکل میں آ کے کہتا ہے یا علی بادشاہ جو ہے تو، میں تیرے کام کرتا پھرتا ہوں، تو مجھے مارنا چاہتا ہے۔ دیکھو اگر میں اپنی طرف سے بنا کے کہوں عباس کے جلال کے صدقے میری زبان پہ یہی فالج گر جائے، مجھے بطول کی بددعا لگ جائے، مجھے آخری وقت میں کلمہ نصیب نہ ہو، اس سے بڑی بددعا کوئی منبر حسینی پہ اپنے آپ کو دے سکتا ہے؟ اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو یہ مجھ پہ آئے، اور ان قسموں کے باوجود جو شک کرے پھر اس حرامی کے شجرے میں شک ہے، یا علی میں تیرے کام کرتا پھرتا ہوں، تو مجھے مارنا چاہتا ہے؟ علی نے مسکرا کے فرمایا ملعون تو میرے کام کیا کرتا ہے؟ کہا اللہ کی قسم جب تیرا دشمن نسل بڑھانے کا ارادہ کرتا ہے میں شامل ہوتا ہوں۔ جب تیرا دشمن نظر بنانے کا ارادہ کرتا ہے میں شامل ہوتا ہوں۔ رسول کی آواز ہے یا علی چھوڑ دے، ملعون سچ کہہ رہا ہے۔ جانتا تھا علی ہم بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ یا علی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نہیں کہہ رہا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَاوِرْكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کچھ لوگوں کے مال میں بھی شریک ہو جا، ان کی اولاد میں بھی شریک۔ آج میں تمہیں کلیہ، نسخہ، اصول، فلسفہ دے کے جا رہا ہوں۔ کوئی علی ولی اللہ پڑھ کے یا نہ پڑھ کے اپنے بھیس میں یا برائے بھیس میں جس بندے کی پیشانی پہ علی کے فضائل پہ شکن آ جائے سمجھ لینا شیطان کی اولاد بول رہا ہے۔